الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت معروم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں طلباء کی تعداد جو رضوان صاحب نے کینیڈا سے لکھ کر بھیجی ہے 258 ہو گئی ہے۔ حضرات و خواتین کا مثنوی کو سننا اور اس سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کی سماعت، اس کی 56 نشستیں ہو جائیں گی۔ ایک طرف یہ اللہ کا انعام ہے اگر وہ قبول فرما لیں اور حق بات کہنے کی توفیق بخشیں، اور تیسرے اس میں کہیں کوئی غلطی عمدن یا سہون ہو گئی ہو تو اس سے درگزر فرمائیں۔ اور دوسری طرف بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے قبول نہ کیا اور بات ایسی غلط ہو گئی کہ خدا نے اس سے درگزر نہ فرمایا تو یہ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا، اور خوف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس سے قبول نہ فرمائے، تو امید اور امکان کے درمیان دیکھیں مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ بعض وجوہ سے مثنوی کا آغاز کیا گیا، اور اس وقت بھی اور اب بھی جب بھی مثنوی کی ریکارڈنگ کے لیے یا آپ سے گفتگو کا موقع ہوتا ہے تو اب تک بھی اتنی نشستوں کے باوجود بھی بہت زیادہ یہ احساس رہتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ طویل نظمیں جیسے مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے منطق الطیر لکھی ہے، یا ان سے بھی کہیں بڑھ کے خود معروم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز لکھی ہے، اور آج کل مغرب میں بھی یہ لمبی نظمیں کہنے کا رواج ہے۔ ان کو پڑھنا اور ان کی تشریح کرنا اپنی کم مائیگی سامنے آتی ہے کہ کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جس پر قابو تو کیا، جس سے شناسائی بھی ہو، بس ٹامک ٹوئیاں ہیں، اور اللہ درگزر فرمائے۔ کوئز میں جو ہوا ہے 52 طلباء نے اعلیٰ درجہ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور جو سننے والے ہیں ان کو مثنوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچائے۔ مثنوی کا مقصد انہیں حاصل ہو، اور جاننا چاہیے کہ مثنوی کا مقصد اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہو، اور پھر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ صوفیہ نے دونوں گروہ ہیں، ایک گروہ نے اللہ کی معرفت کو محبت پر ترجیح دی ہے، اور ایک گروہ نے اللہ کی محبت پر معرفت کو ترجیح دی ہے۔
جن صوفیاء کرام رحمہم اللہ پر علم کا غلبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کی پہچان معرفت حاصل کرو، اور جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے ایک تو یہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت تم پر غالب آئے تو علم ہو یا نہ ہو، آہستہ آہستہ تمہیں باری تعالیٰ کی پاک ذات اور اس کی صفات کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے دونوں مسالک صوفیہ کے ہیں، اور ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی سننے والے ہیں اور شوق سے مثنوی کو پڑھنے والے ہیں اور اتنی محنت کرنے والے ہیں، مثلاً مریم یعقوب صاحبہ پاکستان سے، سمیرہ خان امریکہ سے، ملک شاہ زمان لطیف صاحب پاکستان سے، سب کے برابر کے 59 نمبر آئے ہیں۔ غفران احمد صاحب پاکستان سے 58 نمبر لیے ہیں، اور شریف النساء صاحبہ نے پاکستان سے 57 نمبر لیے ہیں۔ ان سب کو اس محنت پر، اور جو بھی سننے والے ہیں مختلف ممالک میں اس وقت نیند چھوڑ کے اور کیا کیا مصروفیات چھوڑ کے مثنوی کو سننے تشریف لائے ہیں، اور جو بھی اسے بعد میں بھی سنیں، اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں بھی سب کو اپنی معرفت اور پھر محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مثنوی کی غایت اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اس تک پہنچائے، اور امام العاشقین حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ جس جھنڈے اللہ کے عشق کے علم کو بلند کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کے محبت کے اس جھنڈے اور اس علم تلے ہم سب کو معشور فرمائے۔ بہت شکریہ، اور ایک طرح کا احسان ہے کہ آپ سنتے ہیں مگر شرم آتی ہے اور جی چاہتا ہے یہ بھی کہیں کہ نہ سنو تو بہتر، کوئی اور جگہ ڈھونڈو جہاں پہ مثنوی کی شرح بہت لوگ کرنے لگے ہیں، جو اہل ہو اس کا، اور پھر صحیح بات آپ تک پہنچے۔ ہم بیک وقت 3 چیزوں میں چل رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے خلافت باطنیہ کی تشریح کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت باطنی طور پر کیسے چلتی ہے، اور تیسرے ہم چل رہے ہیں خود مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی پہ۔ اور بہت ناگوار گزرتا ہے آپ کے ساتھ اگر ناغہ ہو جائے، اور کوشش آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان ناغوں کو بھی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اس کے آخر پر چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اس کی بھی رعایت کچھ کرنا ہے۔ اور آج کے دن مشکل یہاں یہ پیش آ رہی ہے کہ ندوہ میں شام کو بہت مہمان آ رہے ہیں، یعنی ندوہ میں آج شام کو کوئی 80-90 کے قریب افراد ہوں گے۔ ان افراد نے مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے 5 بجے، اور وہ پھر رہیں گے، آئندہ بھی رات بھی یہیں بسر ہوگی، اور کل کا سورج بھی طلوع ہوگا اور معلوم نہیں کہ کب تک ان کا قیام رہے گا۔ تو اس لیے اتنی زیادہ مصروفیت ان حضرات کے ساتھ ہے کہ آج مثنوی کی بجائے سوال و جواب کا جو سیشن ہمیشہ جمعہ کے بعد ہوا کرتا ہے اور کبھی کبھی ویسے بھی ہو جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آپ یہ سن لیں، بہت اچھا ہے، آپ کی مرضی، نہ سنیں تو اس سے بھی اچھا اور بہتر ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے بھیا، کیا اتنے الفاظ کو جمع کریں اور کیا آپ سے عرض کریں۔ تو آج یہ ریکارڈنگ سوال و جواب کی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اور غفران احمد صاحب اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں
کہ عرض یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں سند کی کیا تعریف، حیثیت اور اہمیت ہے، مزید یہ کہ مستند عالم کون ہوتا ہے اور کیا آج بھی ہر علم کی سند پائی جاتی ہے۔ اس ایک سوال میں غفران احمد صاحب آپ نے بہت سی چیزیں جمع کر دیں۔ سند جو ہے اس کا لغوی معنی جس پر ٹیک لگائی جائے، سند کا لغوی معنی جس پر اعتماد کیا جائے، اور ایک قسم کی چادر ہے اس کو بھی سند کہتے ہیں۔ یہ جو سندھی چادر آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور پہاڑ کا وہ حصہ جو سامنے ہوا کرتا ہے اور اونچا حصہ اس کو بھی سند کہتے ہیں۔ اسی طرح دلیل کو بھی سند کہتے ہیں، برہان، حجت، دستاویز، یہ سارے سند کے تراجم ہیں۔ اور حدیث میں ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے، دوسرے آدمی کا تیسرے آدمی سے روایت کرنا، یہ سند کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ اسماء الرجال کا سلسلہ، یعنی مثلا آپ صحیح بخاری لے لیں۔ صحیح بخاری ہم نے حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ یہ تین ہو گئے۔ حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے صحیح بخاری حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے وہی چیز صحیح بخاری حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تو شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الیانع الجنی۔ یہ جو الیانع الجنی ہے اس میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کی ہے۔ تو جتنے بھی 30-35 واسطے بنتے ہیں، آگے آپ چل پڑیں تو پھر واسطے ہم تک پہنچتے پہنچتے 40-42 بن جاتے ہیں۔ یہ پوری سند ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی نے دوسرے سے سنا۔ یہ تو پڑھنے کی سند ہوگی۔ بسا اوقات بڑے بڑے محدثین، بسا اوقات کیا عمومی طور پہ بڑے بڑے محدثین اپنی سند دے دیتے ہیں۔ مثلاً 500 آدمی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا بھئی جتنی حدیث کی سند مجھے حاصل ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف کی سند لینے کے لیے ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور بہت دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس سند کو حضرت شیخ کے ساتھ متصل فرما دے۔ حضرت شیخ نے آخری آدمی ہمارے علم کے مطابق جس کو سند حدیث دی تھی وہ ہم ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے خلفاء سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ میری طرف سے حدیث شریف کی سند اسے حاصل ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا۔ تو اس طرح حدیث کی سند محدثین دیتے ہیں، ایک وہ پڑھنے کا سلسلہ، ایک اس طرح سند دے دینے کا سلسلہ، یہ سب سند کہلاتی ہے حدیث کی۔ اب آپ اس کو بھی سمجھ لیں کہ دیکھو اس کو بھی یہ کہیے کہ ہم اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں، آپ سمجھیں نہ سمجھیں الگ بات۔ اب اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ جو سند ہے نا حدیث کی، مثلاً ہمیں اجازت دی حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 آدمیوں کو، سینکڑوں کو بخاری شریف پڑھائی ہے، فرض کر لیتے ہیں 500 کو۔ اب حضرت شیخ سے 500 آدمی سند کرتے ہیں تو یہ 500 ایک حدیث کے بخاری شریف کے راوی ہو گئے۔ اب ان 500 کو دیکھو تو ان کے آگے ہزاروں شاگرد ہوں گے۔ اس طرح ہوتے ہوتے سند میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے فرض کر لیجئے 100 آدمیوں نے پڑھا۔
اب 100 آدمیوں میں ایک ایک آدمی نے 10 کو پڑھایا، اب 10 آدمیوں نے آگے پھر 100 کو پڑھایا، تو یہ جتنے بھی رجال، جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو لے کر ان سے ہم تک یہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد سند میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سند فربری سے ہے، ان کی ایک سند ابی ذر سے ہے رحمہ اللہ۔ خدا تعالیٰ توفیق دے تو کبھی صحیح بخاری شریف کی اسناد پر بات کریں، تو اس طرح یہ سلسلہ ایک فرد سے آگے پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اسے سمٹانا ہو تو اوپر جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ جاتے ہیں، حضرت سید الکونین اور حضرت رسالت مآب عزت مآب علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ کے ایک آدمی سے یہ ساری ہستی، اس ہستی عظیم القدر جلیل القدر ہستی سے آگے لاکھوں آدمی بن جاتے ہیں۔ جب محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں 2 لاکھ آدمی ہے، جب محدثین کہتے ہیں کہ اس کی سند میں 500 سندیں اس کی مجھے یاد ہیں، تو وہ جو سند کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، وہ افراد کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، آگے جو ٹیکسٹ ہے نا اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیث فرض کر لیجئے یاد تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ پتا تھا کہ اس آدمی کے آگے کتنے شاگرد ہوئے، اس کے کتنے شاگرد ہوئے، اس کے کتنے شاگرد ہوئے، اتنے افراد کا نام پتہ، اتنے افراد کا نام اس کے ذہن میں تھا۔ اور ٹیکسٹ آگے، ٹیکسٹ ایک ہے، مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے آگے مسلمان محفوظ رہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے۔ متن اتنا سا ہے، حدیث کے کل متون ٹیکسٹ جمع کر لیے جائیں تو 2-3-4 ہزار، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں لاکھوں باتیں ارشاد فرمائی ہوں، کون یاد رکھ سکتا ہے لاکھوں باتیں؟ اس کے بعد اس جملے کے انما الاعمال بالنیات، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منبر پر ارشاد فرمایا، کون سن رہا تھا آگے، اس سے آگے کتنے شاگرد، اس سے آگے کتنے شاگرد۔ یہ متن جو ہے نا ٹیکسٹ، یہ تھوڑے ہیں اور حدیث کی سندیں زیادہ ہیں۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں محدث کو اتنی حدیثیں یاد تھیں، تو اس کا مطلب سند ہوتا ہے، ٹیکسٹ نہیں، متن نہیں۔ یہ تو ہو گئی تشریح۔ اب آؤ اس پہ، جس کو سند اور متن دونوں کی تفریق نہیں معلوم، وہ بھی حدیث پہ تنقید کرتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے اس حدیث میں یہ گڑبڑ ہے، وہ بھی کہتا ہے اس حدیث میں یہ چیز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سے کئی ایک ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا جی میں تو حدیث کو نہیں مانتا، 11 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو کیسے یاد تھی، اتنے لاکھ حدیثیں فلاں کو کیسے یاد تھی۔ ہم نے کہا بچے یہ بتائیے کہ حدیث ہوتی کیا ہے جو ان کو یاد تھی، تو اس سے سند اور متن کا بھی نہیں فرق پتا تھا، مگر اس کی رائے پکی تھی کہ حدیث کو نہیں مانتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو تم زبان سے کہتے ہو نا، اس کا ہم حساب لیں گے، حتیٰ کہ دل میں جو ارادہ پکا ہو جاتا ہے، خدا کہتا ہے میں اس کا بھی حساب لے لوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ جب تک ہونا تب تک اللہ کے فرشتے اس کو درج نہیں کرتے، اور نیکی پہ پکا ارادہ کر لے تو اس پہ بھی نیکی مل جاتی ہے۔ یہ محض باری تعالیٰ کا فضل ہے، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ محض اس کی عنایات ہیں، وگرنہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے جو آپ نے کہا سند، تو سند کی لغوی طور پہ بھی تشریح اور دوسری تشریح آپ سے عرض کر دی۔ لغت میں تھوڑی سی بات اور رہ گئی
کہ سند جو ہے اس میں بھروسہ کرنا ہے کسی کا، اس کو کہتے ہیں سنود۔ کسی کا پہاڑ پر چڑھنا، اونچائی پر جانا۔ سنود جب آدمی کی عمر 50 سال کی ہو جاتی ہے تو عرب اسے بھی سنود کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک شعور آ جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، دماغ دل بیداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسناد سند کی جمع ہو گئی، حدیث کے راویوں کا سلسلہ ملانا۔ وضاحت کے لیے اور بھی عرض کیے دیتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شرط ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے اس کی ملاقات ہوئی ہو اور اس نے حدیث سنی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس شرط کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اگر دونوں کا سن وفات اور سن پیدائش دیکھ لیا جائے، وہ ایک ہی زمانے میں تھے، تو پھر امکان ہے ملاقات ہوئی ہی ہوگی، امکان ہے یہ حدیث اس نے اس سے سنی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا بھائی، یہ اصول میں نہیں مانتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کے قائل ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اصول ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اصول ہیں، حنفی فقہا حدیث کو جب پرکھتے ہیں تو ان کے اپنے اصول ہیں۔ ممکن ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، احناف کہتے ہیں کوئی ضعیف نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نہیں مانتا بھی، ملے بھی تھے کہ نہیں ملے تھے، اس کو بھی پکا کرو۔ اس لیے احناف کے ہاں حدیث کے مستقل اصول ہیں۔ حضرت ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ السنن کے آغاز میں اس پہ بحث کی ہے، لیکن جتنے وسیع المطالعہ اور جتنا اللہ نے علم سے انہیں نوازا تھا رحمہ اللہ، کم ہی لوگوں کا ان کے قریب بھی کم ہی لوگ پہنچ پائے تھے۔ کاش کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہ میں اس پہ کام کر جاتے، یہ انہی کا حصہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ کاش کہ ان کا کام مکمل ہو جاتا تو بہت بڑی چیز تھی کہ احناف کے حدیث کے بارے میں اصول کیا۔ اسی جس چیز کا نام تسنید ہے، سند کا بیان کرنا۔ سناد، سانڈ دیکھا ہو آپ نے، جانور، ہاتھی سے چھوٹا، جیسے گینڈا ہوتا ہے ہاتھی کے قریب قریب ہی ہوتا ہے، سانڈنی، جو ہندوستان میں، پاکستان میں کم لیکن ہندوستان میں ہم نے بہت دیکھا، بیل گاڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور آیا ہے رجال کی کتابوں میں کہ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ، معمر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی سند بیان نہیں فرماتے تھے، کبھی کبھی بھول جاتے تھے، پھر بعد میں جب سند یاد آتی تھی تو پھر وہ سند کو بیان کر دیتے تھے۔ ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق غالباً یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، وہ چھوٹے سے تھے اور ان کے ماموں اسود اور علقمہ اور چچا، یہ انہیں مدینہ منورہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ہاں پیش کر دیتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں سے تھے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حماد بن نبی سلیمان اور پھر ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے فرمایا ابراہیم نخعی نے رحمہ اللہ کہ میں 8 برس کے قریب تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گیا
اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ بھی غالباً انہی نے فرمایا ہے، غالباً دیکھ لیجئے گا کہ کس نے کہا کہ انہو رہا علیہ اربعۃ اثواب سند۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک قسم کی یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس پہ 4 رنگ تھے۔ یہ یمنی چادر پہ بھی آ سکتا ہے، یہ وہ چادریں بہت مشہور تھیں، یہ وہی تھی جس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اشکال کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ ناپاکی میں رنگی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ سندھی چادریں بھی اس کی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے سندھی چادر جو 4 رنگوں پہ مشتمل تھی وہ اوڑھی ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ نے حدیث کی سند کا ذکر کیا ہے تو محدثین نے لکھا ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت اچھی بات دونوں نے ارشاد فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا اذا حدثتم بحدیث، جب تم کوئی حدیث بیان کرو فاسندوہ الی الذی حدثکم، تو اس آدمی کا نام بھی لو جس نے یہ حدیث تم سے بیان کی ہے۔ فإن کان حقا، اگر یہ سچ ہے، فلکم وإن کان کذبا فعلیہ، اگر یہ سچ ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور تمہیں بھی، اور اگر یہ جھوٹ ہے اور تم نے نقل کرنے سے پرہیز کیا تو تمہیں ثواب ملا، اور اس کو جھوٹ جان بوجھ کر بکنے پہ اس کو عذاب ملا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کے آخر پہ ایک کتاب شمائل ترمذی ہے اور ایک کتاب ان کی سند پر بھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا کہ ان ھذا الاسناد من دینکم، یہ سند بیان کرنا کہ مجھ سے کس نے کہا ہے اور اس نے کس سے سنا ہے اور اس سے کس نے سنا ہے، یہ ساری چیزیں من دینکم، لوگو یہ تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، دھیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرو اور تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ سند کو انہوں نے دین کہا ہے، اسی لیے ہمارے درمیان اور اہل تشیع کے درمیان بہت بڑا فرق ہے کہ ہمارے ہاں تو سند کی پرکھ کس نے کہا ہے یہ تو قرآن کریم سے شروع ہو گئی، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لو، اور حدیث میں تو ہے ہی ہے کہ کون کیا کہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، انہیں بہت محبت تھی، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، تو جب قبر پہ تشریف لے گئی تو فرمایا گرمی تھی نا بہت، فرمایا بھائی کی قبر پہ شامیانہ لگا دو، میرے بھائی کو گرمی نہ لگے۔ یہ کہا وہ پورے جذبات سے اپنے بھائی کی محبت میں ہو، شامیانہ لگا دیا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب گزرے تو انہوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کے اس قول اور اس کی اتباع کرنے والے لوگوں کے اس فعل پر نقد کیا اور نکاح ہٹا دو یہ شامیانہ، فَإِنَّهُ يَظِلُّهُ عَمَلُهُ، اس کے اعمال کافی ہیں اس پہ سایہ کرنے کے لیے، یعنی جو نیکیاں اس نے کی ہیں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنی زندگی پہ، وہ اس کو سایہ مہیا کریں گے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے نقد تھی، یہ حدیث تم نے کہاں سے، یہ حدیث تم نے کہاں سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ اللہ رحم فرمائے عبداللہ پہ، ابن عمر پہ، یا تو وہ بھول گئے ہیں یا انہوں نے صحیح طور سے سنا نہیں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں یوں فرمایا تھا۔ تو ہمارے ہاں تو نقد شروع سے ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ بات سے آیا، اس لیے جس حدیث میں جس راوی پہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم بھی پرکھتے ہیں کہ یہ راوی کب کا تھا، کس زمانے کا، کس چیز کا، تو دین سند ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سند میں بہت سخت، فرماتے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ کون کون تھا وہاں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت یہ بات بتاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت سخت تھے، وہ تو اتنے سخت تھے کہ فرماتے تھے قسم کھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ مگر کمال ہے وہ کہتے تھے میں نے سب کو قسم ہی دی سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کہ ابو بکر تو صدیق تھے، اعلیٰ عمدہ درجے کے سچ بولنے والے۔ تو اس لیے عربوں میں یہ عربی کا لفظ ہے نا، عربوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نعل سندیٌ، سندھ کے جوتے جو جاتے تھے نا، سندھ کا بڑا اثر تھا۔ یہ دریائے سندھ جسے آپ کہتے ہیں بر صغیر میں، اس کے پار ہندو نہیں جایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس کے پار دیوتا رہتے ہیں۔ اسی لیے گاندھی جی جب افریقہ پڑھنے گئے تھے تو انہوں نے سخت اعتراض کیا اور مرتد قرار دیا کہ پانی اور سمندر اور دریا یہ سب کے سب ہمارے بھگوان کی حیثیت رکھتے ہیں، چلو دریا تو عبور کر دیں کہ ایک ہی ملک میں، مگر سمندر کو عبور کرنا اور جنوبی افریقہ اور یہ شخص دھرم سے خارج ہو گئے۔ سندھ کا بڑا گہرا تعلق تھا حرمین شریفین سے، اس لیے سندھ کے لوگ ہمیشہ حرمین شریفین ہجرت کرتے رہے، وہاں جا کر بڑے بڑے کام انہوں نے کیا۔ طوال الانوار سندھ کے عالم دین تھے محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا کارنامہ ہے۔ اب سندھ کی تاریخ کیا بیان کرنی، تو سند کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے اس کی تعریف اور سند کی حقیقت اور اس کی اہمیت آپ سے ظاہر کر دی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مستند عالم دین کون ہوتا ہے؟ مستند عالم دین وہ ہوتا ہے جس کی سندیں، جس کی پڑھائی، جس کی تعلیم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تک، یا پھر جو کتاب کسی نے لکھی ہے اس کتاب تک پہنچے۔ مثلا ہم نے ہدایہ پڑھی، باچا خان صاحب راولپنڈی میں صدر میں جامعہ اسلامیہ میں ہدایہ پڑھا تھا، ہم نے ان سے پڑھی۔ صبح فجر کے بعد جانا ہوتا تھا اور وہ پڑھاتے تھے، بہت مہربانی، بہت عنایت سے۔ اور باچا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہدایہ پڑھی تھی جن اساتذہ سے، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، ان کی سند متصل۔ ہم نے قدوری پڑھی تھی مفتی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے قدوری کی پوری سند انہیں یاد تھی، ہمیں تو یاد نہیں۔ اور امام قدوری معتزلی تک اپنی سند پہنچاتے تھے کہ کس نے کس سے پڑھا۔ اس لیے مستند عالم دین وہی ہوا کرتا ہے جس کی سندیں، جس کی تعلیم باقاعدہ اساتذہ سے حاصل کی ہوئی ہو، چاہے وہ آدمی کہیں رہتا ہو اور کہیں جا کے پڑھا ہو۔ ہم وطن ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی جا کر اس نے علم کو حاصل کیا ہو تو اس کو کہتے ہیں مستند عالم دین ہے، یعنی اس نے کتابوں کو ارکریزی سے پڑھا ہے۔ جیسے ہم نے بتا دیا ابو داؤد شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل الآثار وغیرہ مشہور کتابیں ہیں۔ یہ دونوں کتابیں ہم نے حضرت مولانا عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور مولانا عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں کتابیں پڑھی تھی۔ ابو داؤد تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی سہارنپور، اور انہوں نے طحاوی پڑھی تھی
راولپنڈی میں قاری سعید الرحمن صاحب کے جو والد تھے وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ تھے، اور وہ پڑھاتے تھے سہارنپور میں. انہوں نے ان سے تحاوی پڑھی تھی، آ جائے گا خیال میں ان کا نام رحمہ اللہ. وہ پھر ہجرت کے وقت یہاں آ گئے تھے بہبودی چھچ اپنے آبائی علاقے میں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ایسے خلیفہ تھے کہ بیعت بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط و کتابت میں انہیں خلافت دے دی تھی، تو انہوں نے لکھا کہ حضرت ابھی تو میں آیا بھی نہیں اور بیعت بھی نہیں ہوا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیعت کے لیے، خلافت کے لیے بیعت ضروری نہیں، اہلیت ضروری ہے، اور آپ کیا ہے. تو ہمارے استاد مولانا عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ پڑھی تھی. موطا امام مالک کی بھی ہماری سند 19 ہے، موطا امام محمد کی بھی سند 19 ہے. تو مستند عالم دین علماء سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور علماء سے پڑھنے کے بعد آج بھی اس کی سند باقی ہے. فلسفہ کراچی میں ہمارے استاد تھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھا تھا. فلسفے کی ان کی سند برکاتیہ سلسلے میں پوری اسناد انہیں حاصل تھی اور شامل تھی، منطق، فلسفہ، ہر چیز. تو یہ ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسرے غفران احمد صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ حق مہر کا متعین کرنا کس کا حق ہے؟ لڑکی کا حق. یہ حق اس کا ہے، اس سے کسی صورت نہیں چھینا جا سکتا. لڑکی کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا حق مہر اتنا ہے، آپ اس کو مانتی ہیں، وہ اس میں کمی کرنا چاہتی ہیں، وہ اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں، بالکل ان کی مانی جائے گی. اور مہر فاطمی اور امہات المومنین کا حق مہر رضی اللہ تعالی عنہ آج کے حساب سے کتنا بنتا ہے؟ مہر فاطمی جو ہے یہ تقریباً 130 تولے چاندی آپ سمجھ لیں. کسی زمانے میں یہ مہر فاطمی جو ہے 130 تولے چاندی 32 روپے میں آ جاتی. اس زمانے سے یہ 32 روپے میں 130 تولے چاندی آ جاتی تھی. تو وہ حق مہر عمومی طور پہ چونکہ کئی سال تک یہی 32 روپے میں چاندی اتنی آ جاتی تھی، تو لوگ کہتے تھے مہر فاطمی، یعنی جو مہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کے لیے پسند فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا اپنی صاحبزادی صاحبہ کے متعلق، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قسمت اور خوش قسمتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ سے ان کا نکاح ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ کہا تھا، اس کی بات چیت انہوں نے کی. جب وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اور معاویہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیٹھے اور گفتگو شروع ہوئی. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف فلاں فلاں معاملے میں درست نہیں ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ میں علی پر نقد کرتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے معاویہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ان کو دی. بہت بڑا شرف تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اسی لیے انہوں نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. اور دوسرا نکاح جب کیا ہے تو وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیر جو تھی زینب، ان کی صاحبزادی سے کیا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دونوں بیٹیوں سے ایک سے براہ راست اور ایک سے بالواسطہ تعلق رہے. تو آپ نے فرمایا کہ حق مہر، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھال میں نے تمہیں دی تھی بدر میں، وہ کہاں گئی؟ تو عرض کیا وہ تو ہے. فرمایا اسے بیچو اور اس کا حق مہر دے دو. وہ لے گئے اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ ڈھال ان سے خرید لی اور 400 درہم دیے. اس میں سے 130 تولے چاندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی صاحبہ کو دی، پھر کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رقم دی، اور فرمایا کہ علی اس سے اپنے بستر وغیرہ کا بندوبست کرو، اور باقی رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے اخراجات میں ہی رکھ لی تھی، منہا فرما دی تھی. تو یہ تقسیم اس طرح سے ہوئی تھی. پھر جب شادی میں ولیمہ جیسے بھی ہوتا ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں آئے تھے، اور انہوں نے شادی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی میں تحفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اب تیسری بیٹی یہاں بھی آئی گئی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اس طرح سے آپس میں تعلق بنتا ہے. تو اس لیے مہر فاطمی جو ہے در حقیقت 130 تولے 29 تولے چاندی بنتی ہے، اور عام طور پہ اس زمانے میں نکاح اسی پہ پڑھائے جاتے تھے. 32 روپے میں آ جاتی تھی. پھر اب سونے چاندی کے ریٹس ایسے ہو گئے، اب بھی اتنی 130 تولے چاندی ہے. اس کے مطابق رقم رکھی جاتی ہے حق مہر. اور پھر آپ نے پوچھا کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کا حق مہر، وہ تو بہت زیادہ تھا بھائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر وہ تو لاکھوں میں بھی بنتا ہے، تو بہت زیادہ تھا. اس کو تو پھر ایک ایک ہیں، ان کو تحقیق سے دیکھنا پڑے گا، اور اتنی فرصت نہیں ہے کہ اسے دیکھیں، مگر جتنا بھی علم میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تھا، اور وہ لکھا ہوا بھی ہے. طبقات ابن سعد میں بھی مل جائے گا، سیرت کی کتابوں میں بھی مل جائے گا. اور اگر کوئی مہر کے تعین کا مشورہ ہم سے لینا چاہے تو آپ کیا اصول یا مقدار بتائیں گے؟ عرف کے حد نظر کیا ہوا میاں؟ پیش نظر ہونا چاہیے تھا. ہماری کوئی حیثیت نہیں بھائی، ہمارے کاموں کی کوئی حیثیت نہیں. اصل کتاب و سنت، ہم کچھ بھی رکھتے ہوں حق مہر، اور کوئی بھی اس کی ادائیگی کچھ کرے یا کسی سے کچھ بھی کہنا ہو، یہ غلط بات ہے. یہ شخصیت پرستی اسی طرح شروع ہوتی ہے، اور آخر پہ پہنچ کے کتاب و سنت پہ بھی ان کے عمل کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ بات ہی سرے سے غلط. ہم جس کو بھی مشورہ دیں گے ہم اس کو کہیں گے کہ لڑکی سے پوچھو، بچی سے پوچھو وہ کیا کہتی. نہیں تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق خود رکھ لیں. مثلا وہ کہتی ہیں 10 لاکھ حق مہر ہے. اب 10 لاکھ آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو 1 لاکھ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ. اور یا پھر مہر فاطمی مقرر کر لیا جائے. مہر فاطمی اس لیے بھی کہ بزرگ اس کو ترجیح دیا کرتے تھے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تو شیخ الحدیث سے دارالعلوم دیوبند کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ فاطمی حق مہر نہ ہو. وہ فرماتے تھے مہر فاطمی لکھو، اور فرماتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے پسند کیا تھا تمہیں وہ قبول نہیں ہے، اس سے بڑھنا چاہتے ہو، اس سے گھٹنا چاہتے ہو، نکاح ہی نہیں پڑھاتے. ہم نے خود ان کے صاحبزادے معاذ سعد مدنی رحمہ اللہ کو دیکھا، کئی مرتبہ نکاح کی تقریب ان کے لیے رکھی گئی تو مہر پہ وہ پوچھتے تھے کتنا ہے،
اور پھر اس پہ بحث کرتے تھے، فرماتے تھے مہر فاطمی رکھو تو پڑھاؤں گا وگرنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی صاحبزادی کی شادی تھی، نکاح مولانا اسد صاحب نے پڑھانا تھا اور ہم بھی خدمت میں موجود تھے، تو حق مہر زیادہ رکھا گیا تھا۔ تو حضرت مولانا اسد صاحب نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مہر فاطمی کے علاوہ نہیں پڑھاتے تھے؟ تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا عمل ایسے ہی کہ وہ کہتے تھے جو حق مہر سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رکھا گیا ہے بس اسی پہ پڑھاؤ۔ تو ہمارے سلسلے میں یہ آتا ہے، ہمیں بہت سے، ہم تو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں کہ لڑکی کیا کہتی ہے، اگر وہ کچھ نہ کہیں تو پھر ہم کہتے ہیں مہر فاطمی ہونا چاہیے۔ اور کئی مرتبہ کئی بچیوں کے اپنے خاندان میں بھی جتنے نکاح پڑھائے اسی پہ پڑھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اپنی صاحبزادی صاحبہ کے لیے پسند فرمائی تھی بس یہ کافی۔ پھر آپ نے ادائیگی کا لکھا ہے، تو اصل مسئلہ بتائیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جتنا حق مہر مقرر ہوا ہے نا، وہ پہلی ملاقات میں لڑکی کو پیش کر دیا جائے۔ 10 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 1 لاکھ ہے، 10 تولے زیور ہے، 5 تولے زیور ہے، سب ان کے سامنے رکھ دیا جائے کہ یہ چیز آپ کی، بس اب وہ معاف کر دے اور اٹھا کے دے دے کہ میری طرف سے یہ آپ رکھیں، تو قبضے کے بعد اس نے جو دے دیا یہ تحفہ ہو گیا، یہ اصل ہے۔ ہم مجبوراً اس کو مان لیتے ہیں کہ چلو جی بیوی نے معاف کر دیا، وہ اب وہ خوش دلی سے کرے یا جبر سے کرے یا کسی طرح بھی کرے، جبر تو نہیں خیر، لیکن مطلب ناخوشگوار ناخوشی سے کرے، اب وہ ناخوشی سے کرے خوشی سے کرے کچھ بھی ہو، لیکن بات بس اب کہہ دیتے ہیں بنتی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حق مہر لڑکی کو دیا جائے اور وہ اپنی خوشی سے پھر جو چاہیں کرے، اپنے ماں باپ کو دے دیں، گلی میں پھینک دیں، سب خیرات کر دیں، کچھ بھی کریں، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں جہاں اور بہت سی چیزوں میں خواتین کے حقوق برباد کیے جاتے ہیں، ایک چیز یہ بھی ہے جس میں لوگ ان کا حق برباد کرتے ہیں۔ ایک اور سوال جو پرویز صاحب نے میاں والی سے بھیجا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تصوف ہے یہ سب کا سب گمراہی پر مشتمل ہے، اور آپ نے خاص طور سے کشف کے بارے میں بھی فرمایا ہے، اور اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مختلف دروس میں یہ بات بیان کی گئی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت سلسلہ قادریہ کے صوفی تھے، اور اس پہ بہت زیادہ نقد جناب والا نے فرمایا ہے کہ وہ صوفی سرے سے تھے نہیں، اور وہ اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کے مکاشفات کو نہیں مانتے تھے۔ اتنے طویل سوال جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، اس کے جواب میں بہت مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور ہم اس کی سند قرآن کریم سے لیتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ اپنی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لاتے تھے تو وجدہ عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے تھے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم کے پھل بھی آتے ہیں۔ تو یہ امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ تمام اہل سنہ حتیٰ کہ اہل تشیع
سب کے سب مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہوں، عینی اور حافظ ابن حجر صحیح بخاری کے شراح ہوں رحمہم اللہ، کوئی بھی آدمی کتنے بھی بڑے سے بڑے مقام پر ہو، اسے ہم عقیدے میں اہل سنہ کے عقیدے کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ اگر وہ اس کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں بسم اللہ، نہیں اترتے تو وہ اہل سنہ سے باہر ہیں۔ اور اگر وہ اہل سنہ کے طے کردہ کسی ایک اصول سے بھی انحراف کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مقام پہ پہنچ کے ان سے خطا ہوئی، اور وہ اس میں اس ایک مقام پہ اہل سنہ کے مسلک کے برعکس انہوں نے کوئی مسلک اختیار کیا۔ آپ جس زمانے سے چاہیں 15 صدیوں میں ہم وہیں سے آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہوا۔ مثلا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے متعلق ہم نے خود اپنے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ سے سنا کہ وہ سو رہے تھے اور چیخ جیسی آواز آئی اور وہ اٹھ بیٹھے اور چارپائی کی دونوں پٹیوں کو پکڑ لیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے۔ تو ہم دوسرے کمرے سے بھاگے، ہمارے استاد تھے، ان کی چارپائی کے قریب بیٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے خالص اردو میں کہا، جو انہی کے لیے جائز تھا، اپنی بہار کی اردو میں، کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرے۔ انہوں نے کہا یہ بڈھا مونڈ کے ہی چھوڑے گا۔ یہ ان کا اشارہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی طرف تھا۔ مونڈ کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ان کی بیعت کرنی پڑے گی۔ یہ ان کی زبان تھی، انہوں نے اس پہ ادا کیا، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے تھے، ہم نے بہت مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ خواب یا کوئی کیا چیز تھی، تو مسکراتے تھے اور بتاتے نہیں تھے۔ اس درجے کا آدمی جو شبلی کے ہاں سیرت کی تکمیل وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن جب بیعت کے لیے درخواست گئی تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا جو عقیدہ جہنم کے فنا کا جو عقیدہ ہے نا، جب تک آپ اس سے توبہ نہ کر لیں بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خصوصیت نہیں ہے، بات طویل ہوتی ہے، مگر ہم اسی اصول کو پہلی صدی سے پرکھنا شروع کر دیں کہ جو شخص بھی اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹتا ہے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے یا اہل سنہ کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ دوبارہ اس عقیدے پہ واپس آئے۔ اب صحیح مسلم کھولیں، بالکل آغاز میں ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے کہا حضرت فلاں فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا فلاں سے کہہ دینا کہ اس کا سلام قبول نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ خدا کی تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اگر یہ بات ایسی ہے تو میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ اس زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تیسری مثال دیتے ہیں، انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کچھ بحث کی تھی اور ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لاؤ عبداللہ کو، میرے بیٹے کو، اس کی زبان نہ کھچوا لوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے گفتگو کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کیا حضرت ہو گئی بات، اب چھوڑ دیں، نہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنا یہ اہل سنہ کے عقیدے میں داخل ہے۔ اس عقیدے کی خلاف ورزی پر بیٹے کو تنبیہ فرمائی تھی، یہ انہی کا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا نام لینے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں وہ اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹے ہیں یا انہوں نے کوئی بات کی ہے، اس پہ بھی رد اور انتقاد آپ کو ہماری باتوں میں مل جائے گا اگر آپ سنیں گے۔ ہمارا تو اب بھی خیال ہے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ پہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس کو بیان کریں گے، ریکارڈنگ کروائیں گے کہ یہ دیکھو یہاں شیخ نے جو یہ کہا ہے نا،
یہ اہل السنہ کے عقیدے کے موافق نہیں ہے۔ شیخ سے محبت اپنی جگہ پہ ہے، ان کی عنایات، ان کی نوازشات رحمہ اللہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اہل السنہ کا جو عقیدہ متعین ہے اس سے ذرہ برابر اختلاف۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے، ان کے سامنے کوئی بات رکھی گئی تو ہم نے کہا حضرت یہ ذرا سا تو انحراف ہے۔ فرمائیں تم ذرا سا کہتے ہو، میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیروی ہے اس میں انحراف کو برداشت نہیں کرتا، کچھ یہ کہ عقیدہ اہل سنہ میں کوئی انحراف ہو جائے۔ یہ سب حدیث میں بھی، قرآن پاک کی تفسیر میں بھی، اور علم الکلام میں بھی، اور عقیدے کی کتابوں کو بھی پڑھے لکھے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو نصاب تھا یا مظاہر علوم کا نصاب، اس میں عقیدہ خاص طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بعد میں ہمارے پاکستان میں اسے تبدیل کر دیا گیا، لیکن تبدیل کیا کم کر دیا گیا، لیکن یہ کہ وہ لوگ پڑھاتے تھے۔ جہاں تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے تعلق ہے، ان کا حوالہ دینا ہی درست نہیں ہے کہ شیخ کا عقیدہ ہوا کرے یار، ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنا ہے، ائمہ نے جو اصول مقرر کر دیے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ کی جو 12 علامات بیان کی ہیں ان کو دیکھنا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ طحاویہ لکھا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ہم نے الفقہ الاکبر، جس کے متعلق بنیادی طور پہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی بھی ہے یا نہیں لکھی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے وسیع النظر عالم دین اپنے فتاویٰ میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ بڑے بڑے اجل علماء اس کے قائل ہیں۔ ہمیں وہ دیکھنا ہے جو فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ اہل سنہ کا وہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کی صدیوں کے لوگوں نے انہی کی تائید میں لکھا ہے، تشریحات کی۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود صوفی تھے، انہیں تصوف کی تردید میں پیش کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شخص یہ کرتا ہے اس نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا نہیں۔ روئے صاحب جناب والا کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے عربی نہیں پڑھی۔ آپ نے جب اگر عربی نہیں پڑھی واقعی، اگر یہ صورتحال ہے تو جناب والا آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو نہیں پڑھ سکتے۔ اقتضاء الصراط المستقیم، السیاست الشرعیہ، مختلف کتابیں جو ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن جوزی، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سب ایک دوسرے کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شیخ نے کیا کہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ اگرچہ بعض مندرجات جو ہیں اس میں شیخ کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن العقیدۃ الواسطیہ میں وہ یہ تحریر ہے ان کے کہ وہ کہتے ہیں من اصول اہل سنہ، اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ التصدیق، وہ تصدیق کرتے ہیں بکرامات الاولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ علی ایدیہم من خوارق العادات من فی انواع العلوم، اور دنیا کے مختلف علوم میں جو بھی کسی انسان سے ایسی تحقیقات آئی ہیں، ایسے اعمال آئے ہیں جو عام قاعدے کے خلاف ہیں، ہم ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی کرامتیں ہیں۔ والمکاشفات، اور اولیاء اللہ کو جو کشف ہوتا ہے ہم اہل السنہ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ وانواع القدرہ، اور جہاں پر قدرت کا ظہور ہونا ہے، باری تعالیٰ ان کی عزت اور ان کی ولایت اور اپنے ساتھ ان کی دوستی کے اظہار کے لیے
ان کی قدرت سے کوئی چیز ظاہر کرتے ہیں تو اصل تو اللہ کی قدرت ہے، والتاثیرات، اور ان کی دعاؤں میں جو تاثیر ہوتی ہے، ان کی نگاہ میں جو تاثیر ہوتی ہے، ان کی صحبت میں جو تاثیر ہوتی ہے، یہ سب چیزیں در حقیقت کرامات اولیاء سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اہل سنہ میں سے ہیں، اور اہل سنہ کا عقیدہ یہ انہوں نے خود تحریر فرمایا۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شیخ جو ہیں وہ کرامات اور ان چیزوں کے قائل نہیں تھے یا تصوف کے قائل نہیں تھے؟ پھر انہوں نے ان مکاشفات کے لیے اپنے فتاویٰ، ان کے فتاویٰ کی 11ویں جلد دیکھنی چاہیے اور 12ویں جلد دیکھنی چاہیے، اور شیخ نے 11ویں جلد میں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جلد میں بہت کھل کے اظہار کیا ہے تصوف کو۔ انہوں نے جعلی صوفیوں کی مذمت بھی کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ تصوف کے نام پر جو جھوٹی احادیث گھڑی گئی ہیں انہوں نے اس کو بھی رگڑا ہے، اور ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ اپنی صدی کے مجدد تھے، اور تجدید میں یہ کام ہوتے ہی ہیں رحمہ اللہ۔ اور انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ اہل سنہ کے عقیدے کا دفاع بھی کیا۔ یہی ساری چیزیں پڑھا کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ دونوں اہل سنہ کے امام تھے۔ آپ اس کی تشریح پڑھنا چاہیں تو تاریخ دعوت و عزیمت کا، جو کہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، شیخ نے اس میں جو جلد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے حالات پہ لکھی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر شیخ 11ویں جلد میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ذالک یقع کثیرا فی امتنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کشف بہت زیادہ واقع ہوا ہے، مثل ان یقدم لبعضهم طعام، اور اس کشف کی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے کھانے کے بارے میں کہ کسی بزرگ کے سامنے کھانا رکھا گیا، فَيُكْشَفُ لَهُ أَنَّهُ مَغْصُوب، اور انہیں یہ کشف ہوا کہ یہ کھانا جو ہے یہ حرام غصب کے مال سے بنایا گیا ہے، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ، تو وہ کھانا ان کے لیے حرام تھا، نہیں کھایا۔ کشف ہوا نا، کشف میں وہ کھانے کی بجائے خون نظر آ رہا ہے، تو جان بوجھ کے کون خون پیے گا اور چکھے گا؟ وَإِن لَّمْ يَحْرَمْ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن لَّا يَعْلَمْ ذَلِكَ، اگرچہ یہ کھانا اس کے لیے جائز ہو جس کو یہ کشف نہیں ہوا، تو جس کو کشف نہیں ہوا اس کے لیے تو جائز ہے، اسے تو کھانا ہی نظر آ رہا ہے نا، اسے کوئی وہ خون تھوڑا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے الفاظ شیخ رحمہ اللہ نے لکھے ہیں کہ اولیاء کرام کے سامنے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حرام کا کھانا آ جائے تو وہ نہیں کھاتے۔ ہم نے بعض مشائخ کے ہاں خود دیکھا، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ہم قسم کھانے کو تیار ہیں کہ کوئی بھی ملنے آیا، کوئی تحفہ لے آیا اور انہوں نے رکھ لیا، تحفہ خراب ہو گیا، پھل بالکل گل سڑ گیا، کسی ایسی جگہ رکھا گیا جہاں کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، تو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے جیسے کہ ہوتا ہے پھل خراب ہو جاتے ہیں، خراب ہو گیا تو یہ تو فلاں شخص لایا تھا بھئی، اچھا کسی نے کہا حضرت وہ تو فلموں میں کام کرتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ دیکھو یہ ان کی کرامت ہے کہ وہ چونکہ حرام کھانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو اب انہیں تو مالٹے اور سیب اور کیلے اور یہی چیزیں نظر آ رہی تھی نا، وہ گھر لے جاتے کھا لیتے، لیکن اللہ نے ان کی اس احتیاط کی وجہ سے غیبی طور پہ ایسے سامان پیدا کر دیے کہ نہ یہ کھائیں نہ ان کے گھر والے کھائیں۔ شیخ اسی کو ذکر کریں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے،
اور کیا کہا ہے، یقع کثیرن فی امتنا، ہماری اس امت میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر تصوف میں کشف کے منکر ہوتے تو یہ لکھتے کہ امت میں کثرت سے ہوتا ہے، یعنی ہر صدی میں کئی لوگ پائے جاتے ہیں جو کھانے کو اس حالت میں دیکھتے ہیں اور نہیں کھاتے، یا کھا لیں اگر اور پھر انہیں گڑبڑ محسوس ہو تو کہہ کر دیتے ہیں۔ اس امت میں اولیاء اللہ کے تو کہنے کیا ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا اور پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائے تھے، تو ان کے یہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں مل جائے گا واقعہ، اور اس نے بتایا کہ میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر یہ کمائی کرتا ہوں اس طرح کی چیزوں سے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انگلی منہ میں ڈالی اور دودھ کی قے کر دی۔ کچھ تو انہیں محسوس ہوا ہوگا نا یہ گڑبڑ کیا ہے۔ پھر شیخ کہتے ہیں وَيَقْسِمُ الْمُكَاشِفَاتُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، یہ جو اولیاء اللہ کو مکاشفات ہوتے ہیں ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ما يحصل من نوع المکاشفہ والتصرف ثلاثۃ اصناف، امت میں جو کچھ مکاشفات اولیاء اللہ کے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے تصرفات، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ملکی، کبھی تو یہ چیزیں فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں، ونفسی، اور کبھی انسانی نفس، وہ خراب ہے تو خراب، اچھا ہے تو اچھا، 50% تو اس میں بھی شر ہے نا۔ تو اس لیے نفس کی طرف سے بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کشف ہوتا ہے نفس کی طرف سے بھی، وشیطانی، اور شیطان کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے۔ شیطان جو کشف ہوتا ہے اس سے بھی بڑی چیز خدا میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وحی کرتا ہے۔ یہ وحی کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، یعنی ایک طرف اللہ وحی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے اور مختلف فرشتوں کے ذریعے اپنے دوستوں کے دلوں میں، اور شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں، تو وہی تو کشف سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے۔ تو یہاں پر فرمایا شیخ نے کہ 3 طرح کے مکشوفات ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَلَكَ لَهُ قُوَّةٌ، فرشتہ جو ہوتا ہے اس کی بھی طاقت ہوتی ہے، وَالنَّفْسُ لَهَا قُوَّةٌ، اور انسان کا اپنا نفس جو ہوتا ہے اس میں بھی طاقت ہوتی ہے، وَالشَّيْطَانُ لَهُ قُوَّةٌ، اور جو شیطان ہوتا ہے اس میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ تو طاقت کے گویا 3 مراکز بتا دیے کہ شیطانی طاقت، نفسی طاقت اور ملکوتی فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے۔ فرشتہ اپنی طاقت سے الہام کرتا ہے، کشف ہوتا ہے، چیزوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ وَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ لَهُ قُوَّةٌ، اور مومن آدمی کا جو قلب ہوتا ہے اس میں قوت ہوتی ہے۔ فَمَا كَانَ مِن الْمَلَكِ، یہ اپنی طاقت سے فرشتے کی اس روحانیت، قوت، پیغام کی طاقت کو سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ 10ویں جلد میں شیخ نے فرمایا اپنے فتاویٰ کے، فرماتے ہیں کہ جو کشف ہوتا ہے دیکھو 3 طرح کا، تو جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں طاقت ہوتی ہے، فما کان من الملک، جو فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، وہ من قلب المومن، اور مومن کا اپنا دل اسے قبول کرتا ہے، فہو حق، یہ کشف بھی سچا ہوتا ہے، یہ الہام بھی سچا ہوتا ہے۔ یہ صوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی غیر صوفی بھی ایسے بیان کر سکتا ہے؟ ان چیزوں کو بڑے بڑے فلاسفہ نے مانا ہے، حتیٰ کہ ابن سینا، ابو سینا جیسا آدمی بھی، جو اس کی مشہور کتاب ہے اشارات، اس کے آخر کو دیکھیں، وہاں پر پہنچ کے وہ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں اور انہیں اولیاء اللہ کے مکشوفات وغیرہ کو مانا ہے، حالانکہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں فلسفے کے۔ رازی نے ان کی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتابوں پر نقد کیا ہے، اہل عقل کے گویا کہ وہ امام ہیں۔
اسی لیے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ ان پہ نقد کرتے ہیں۔ مولانا روم نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، انہوں نے کہا ہے عقل کہتی ہے، عقل گوید شش جہات حد است بیرون راہ نیست، عقل کہتی ہے 6 سمتیں ہیں اور باہر جانے کی، ان 6 سمتوں سے نکلنے کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی زمان اور مکان دونوں محدود ہیں، اسپیس 6 سمتیں ہیں، اس سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ اور نہ وہ زمانے سے نکلتا ہے۔ عشق گوید، عشق نے کہا کہ رفتم بارہا، یہ نہیں ہے 6 جہتیں نہیں ہیں، میں بارہا زمان و مکان کو توڑ کے عشق نے کہا آگے چلا گیا۔ یہ امام العاشقین ہے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام العقلاء ہیں، بولی سینا ہے، فارابی ہے، معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی اور معلم ثالث ملا باقر داماد۔ ان کو آپ جب گہری نظر سے پڑھیں گے، ملا باقر داماد اور ملا صدرہ، ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پہنچ کے کس طرح جو منکرین ہیں تصوف کے اور کشف اور الہامات کے کلا بازیاں کھاتے ہیں مگر بات نہیں بنتی۔ ملا صدرہ کو لکھنا پڑا سب کچھ، وہ تو تغیر ارواح تک کے قائل ہیں، جو خود اہل سنہ کا اصول ہے۔ اس لیے یہاں دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں فما کان من الملک، جو کچھ فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، قلب المومن، مومن کے دل میں بات آتی ہے، فہو حق، وما کان من الشیطانی، اور جو شیطانی کشف ہوتا ہے، وسوسہ النفس، اور اپنے نفس میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطانی کشف دو اور اپنے نفس کی شرارت، فہو باطل، یہ سب چیزیں باطل ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سب چیزوں کے قائل ہیں۔ ہم نے آپ کو حوالوں کے ساتھ بتا دی ہے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قادریہ سلسلے کے بہت بڑے وہ صوفی تھے، بہت سے اور شواہد بھی ہیں، لیکن آپ کا سوال، اس کا خلاصہ جو ہم نے نکالا، یہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔